لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعوده اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمني فقال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی تھی. عرض کرے گا، اے میرے رب، میں آپ کی کیسے بیمار پرسی کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں. اللہ فرمائیں گے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی تھی؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے وہیں پاتا؟ اے انسان، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے نہیں کھلایا تھا. عرض کرے گا، اے میرے رب، آپ کو کیسے کھلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں. اللہ فرمائیں گے، کیا معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تیرے سے کھانا مانگا تھا، تو نے اسے نہیں کھلایا تھا؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ اگر تو اسے کھلاتا تو وہ ثواب میرے پاس پاتا؟ اے انسان، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے نہیں پلایا تھا. عرض کرے گا، اے میرے رب، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں. اللہ فرمائیں گے، میرے فلاں بندے نے تیرے سے پانی مانگا تھا، تو نے نہیں پلایا تھا. سن، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس کا ثواب میرے پاس پاتا. اس حدیث میں قیامت کے دن اللہ اور بندے کے درمیان مکالمہ ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے قیامت کے دن کلام فرمائیں گے اور فرماتے ہوئے فرمائیں گے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے. ڈارون کا نظریہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، معاذ اللہ، اور ایک روشن خیال، کیا کہیں بلکہ تاریخ خیال، ملا بھی ایسا گزرا ہے جس نے مدارس میں تعلیم نہیں پائی، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اور بے بنیاد تعلیم پائی، یعنی اس کے استاد نہیں تھے. وہ بھی کہنے والا تھا کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر ترقی کر کے یہ انسان بنا ہے. ہمارے اکابر کہتے ہیں، ایسا کہنے والا اپنی نسل بتاتا ہے کہ اس کی نسل گویا کہ بندر کی ہے، وہ بندر کی اولاد ہے، ہم بندر کی نہیں. یا ابن آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان سے فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی تھی. بندے کی بیمار پرسی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیمار پرسی کرنا فرمایا. بندے کی بیمار پرسی کرنے، جیسے کوئی بندہ ہمارے کسی بیٹے بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بھلائی کر لے، بچے کے ساتھ، بچی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی. اپنی اولاد سے محبت کی بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھلائی کی. اللہ کو بندوں سے محبت ہے تو بندوں کی بیمار پرسی کو اللہ اپنی بیمار پرسی فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بندہ عرض کرے گا، میرے رب، میں آپ کی کیسے بیمار پرسی کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں، نہ آپ کو بیماری ہوتی ہے نہ بیمار پرسی کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی تھی. یہ بندے کے لیے بڑا شرف ہے. تو اللہ تعالیٰ مزید فرمائیں گے کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میری رحمت کو اس کے پاس پاتا. معلوم ہوا یہ بیمار پرسی بڑا عمل ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں نے تیرے سے کھانا مانگا تھا، تو نے نہیں کھلایا تھا. عرض کرے گا، میرے رب، میں کیسے کھلاتا، آپ رب العالمین ہیں. اللہ تعالیٰ خود کھلانے والے ہیں. اللہ فرمائیں گے، تجھے پتہ نہیں میرے فلاں بندے نے تیرے سے کھانا مانگا تھا، تو نے اسے نہیں کھلایا تھا.
اگر تو اسے کھلاتا تو اس کو یعنی اس کے ثواب کو میرے پاس آج پاتا، بندے کے کھلانے پر اجر ملتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک خاص کمرے ہیں، ان کے باہر کھڑو تو اندر نظر آتا ہے، اندر کھڑو تو باہر نظر آتا ہے، یعنی گویا کہ اس کے وہ 4 دیواریں شیشے کی ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کہ یا رسول اللہ وہ کن کو ملیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ملیں گے جو کھانا کھلائے، رشتہ داری جوڑے، نرم انداز سے بات کرے، اور جب رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں تب وہ نماز پڑھے، یعنی تہجد کی نماز، یہ اس کو ملیں گے۔ کھانا کھلانا بڑا افضل عمل ہے۔ یہاں پر عجیب بات سمجھو کہ ایک کھانا کھلانا ہے کسی عام آدمی کو، اور ایک کھانا کھلانا ہے اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے دین میں لگے ہوئے بندوں کو، جیسے یہ مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اور لفظ یاد آ گئے، لا تاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا تو متقی ہی کھائے، یعنی نیک لوگوں کو کھانا کھلایا کر، نیک لوگوں کو۔ اس لیے مدارس پر خرچ کرنا یہ ان کو کھانا کھلانا ہے نا۔ مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا بھی ہوا، پانی بھی ہوا، بجلی کی سہولت بھی ہوئی، اور یہ اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے ہیں وہ لوگ جو ان پر خرچ کرنے سے کتراتے ہیں، برا مناتے ہیں۔ عام انسان کو کھانا کھلانے سے بھی بڑھ کر ہے اللہ کے نیک بندوں اور دین میں لگے ہوئے بندوں کو کھلانا پلانا۔ پھر اللہ فرمائیں گے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے نہیں پلایا تھا۔ عرض کرے گا میرے رب آپ تو رب العالمین ہیں، میں آپ کو کیسے پلاتا؟ فرمائیں گے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا اسے نہیں پلایا تھا، اسے پلاتا تو اس کا ثواب میرے پاس پاتا۔ پانی پلانا بھی بڑی بات ہے۔ پیاسے کتے کو اللہ کے نافرمان مسلمان نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اسی پر رحم فرمایا۔ یہ مشہور حدیث ہے۔ یہاں علماء ایک بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہاں پر بیمار پرسی کا ذکر ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تو بیمار پرسی کرتا میرے بندے کی لوجدتنی عندہ، مجھے اس کے پاس پاتا، اور کھلانے پلانے پر فرمایا لوجدت ذلک عندی، تو اس کو یعنی اس کے ثواب کو میرے پاس پاتا۔ اسے پتا چلا کہ بیمار پرسی پر گویا خدا ملتا ہے اور کھلانے پلانے پر اجر ملتا ہے۔ تو اسے سمجھ آیا بیمار پرسی کھلانے اور پلانے سے بھی بڑھیا عمل ہے، یہ بھی بڑھیا عمل ہے، وہ ان سے بھی بڑھیا عمل ہے۔ الحمدللہ۔